بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ الفاتحہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ غضب کیے ہوئے پر ان اور نہ بہکے ہوئے، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ تعلق، اس کا تعلق گزری ہوئی آیتوں سے چند طرح ہے۔ ایک یہ کہ پہلی آیت میں صراط مستقیم کا پتہ بتایا گیا تھا، اور پوری چیز کا پورا پتہ تب لگتا ہے جب کہ اس کے کچھ نشان بھی معلوم ہوں، اور اس کی ضد کے بھی، کیونکہ چیز کی پہچان اس کی ضد کی پہچان سے ہوتی ہے۔ پہلی آیت میں صراط مستقیم کی علامت بتائی گئی اور اس میں ٹیڑھے راستے کا پتہ دیا گیا تاکہ ان میں تمیز ہو جائے۔ دوسری یہ کہ پہلے خدا کے انعام کا ذکر تھا جس کو سن کر بندے کے دل میں امید پیدا ہوئی تھی۔ اب غضب کا ذکر ہوا جس سے خوف پیدا ہوا، اور ایمان خوف و امید کے درمیان ہے، یا یوں کہو کہ ایمان کے دو بازو ہیں، ایک خوف اور ایک امید۔ جس طرح پرندہ دو بازوؤں کے بغیر نہیں اٹھ سکتا، اسی طرح مومن بغیر امید اور خوف کے راستے کو طے نہیں کر سکتا۔ ان دونوں میں برابری چاہیے۔ تیسری یہ کہ پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن پر اللہ نے انعام کیا، اس آیت میں انہی لوگوں کی پہچان بتائی گئی، یعنی انعام والے وہ لوگ ہیں جو خدا کے غضب یعنی بد عملی اور ضلالت یعنی گمراہ اور بد اعتقادی سے بچے ہوئے ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انعام والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے عقائد بھی درست ہوں اور اعمال بھی، یعنی کافر بھی نہ ہو اور فاسق بھی نہ ہو۔ تفسیر عالمانہ۔ غیر کے تین معنی ہیں: نہ، سوا اور مگر۔ یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں۔ غضب کے لفظی معنی ہے جوش اور بدلنا، اور اصطلاح میں غضب اس حالت کا نام ہے جو دل میں بدلہ لینے کے خیال پر جوش پیدا ہوتا ہے اور جس میں کہ اس کا حال پلٹ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ چونکہ دل سے اور دل کی حالت پلٹنے سے پاک ہے، اس لیے یہاں اس کے معنی ہے ارادہ عذاب۔ دلال سے مشتق ہے جس کے معنی ہے حیرت۔ جو شخص حیران ہوا اسے کہتے ہیں دال۔ عام عرف میں دال کے معنی ہوتے ہیں گمراہ۔ یعنی بدعقیدہ۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء کرام کے متعلق دلال فرمایا ہے وہاں لغوی معنی مراد ہیں، یعنی حیرت وارفتی۔ جو شخص کسی نبی کو گمراہ جانے وہ کافر ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہاں المغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں اور ضالین سے کون۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے نصارہ ہیں۔ تفسیر کبیر نے اس کے علاوہ چند معنی اور بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ المغضوب علیہم سے مراد بد عمل، فاسق اور فاجر ہیں، اور ضالین سے مراد کافر ہیں۔ دوسرے یہ کہ المغضوب علیہم سے مراد کھلے کافر اور ضالین سے مراد منافق، یعنی چھپے ہوئے کافر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ شریف میں اولاً مسلمانوں کا ذکر ہوا ہے، پھر کھلے کافروں کا، پھر منافقوں کا۔ اگر یہاں بھی ان لفظوں کے یہ معنی ہوں تو سورہ فاتحہ کی ترتیب سورہ بقرہ کی ترتیب کے مطابق ہو جائے گی۔ بعض نے فرمایا کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ مغضوب علیہم ہیں، اور جو خدا کو مان کر دوسری ایمانی چیزوں کے منکر ہیں وہ ضالین ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ المغضوب علیہم سے وہ لوگ ہیں جن کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی ہو، جیسے چکڑالوی، تبرئی شیعہ، قادیانی اور نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والے بے ادب۔ اور ضالین وہ جن کی بدعقیدگی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، جیسے تفضیلی شیعہ اور فقط نیاز اور فاتحہ کے منکر بے ادب۔ کچھ بھی مراد و مقصود یہ ہے کہ اے خدا ہم کو ان کے راستے سے بچا جو تیرے غضب میں آ گئے اور جو گمراہ ہیں۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، فرشتے اور نبی ایک منٹ کے لیے بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور نہ کبھی گناہ کریں۔
جس سے خدا کے غضب کے مستحق ہو جائیں، اس لیے کہ انبیاء کی پیروی کرنے کا حکم ہے اور گمراہوں اور بد عملوں سے بچنے کا۔ اگر وہ کسی ساتھ میں بد عقیدہ یا بد عمل ہوئے ہوتے تو اس وقت ان سے بچنا لازم ہوتا، اور یہ ان کے منصب کے خلاف ہے، لہٰذا اسی سے عصمت انبیاء کا ثبوت ملا۔ دوسرا فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں اور بد مذہبوں سے دور رہنا چاہیے اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا سخت ضروری ہے۔ بد مذہبوں کے طریقوں، ان کی صورتوں اور ان کی سیرتوں، ان کی صحبتوں سے بچو۔ جس کے پاس دولت، وہ چاہیے کہ ڈاکوؤں اور چوروں سے علیحدہ رہے، ورنہ ان کی دولت خطرے میں ہے۔ اسی طرح جس کے پاس دولت ایمان ہو، وہ ایمان کے چوروں سے علیحدہ رہے۔ زہریلا سانپ جان لے گا اور برا یار ایمان برباد کرے گا۔ مگر افسوس کہ ہمارے زمانے میں قوم کی تنظیم اور اتفاق کے یہ معنی کیے گئے ہیں کہ اللہ والوں، علماء، مشائخ، صوفیہ سے نفرت کرو اور ہر بد مذہب کو اپنا بھائی سمجھو۔ تیسرا فائدہ، اس صورت کے شروع میں رب کی حمد و ثنا ذکر ہوا اور آخر میں اس کے غضب سے پناہ کا، جس سے معلوم ہوا کہ جس طرح رب تعالیٰ کی حمد و ثنا نیک بختیوں کی اصل ہے، اسی طرح بد اعتقادی اور بد عملی بد نصیبوں کی جڑ ہے۔ چوتھا فائدہ، اللہ کے مقبول بندے جہاں بھی ہوں، جب بھی گزرے ہوں اور جیسے بھی ہوں، سب ایک ہی جماعت ہیں، کیونکہ ان سب کی اصل ایک ہی ہے، لہٰذا آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک کے سارے مقبول انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی زمرے میں ہیں۔ لیکن مردود دین بارگاہ قسم قسم کے لوگ ہیں، بعض وہ جن کی صورتیں بگڑی ہیں، بعض وہ جن کی سیرتیں بگڑی ہیں، اور یہ اگرچہ دنیا میں متفق ہو کر رہیں لیکن آخرت میں کبھی ان کا اتفاق نہ ہوگا۔ پانچواں فائدہ، دنیاوی تکلیفیں اور مصیبتیں رب کا غضب نہیں، جس طرح سے کہ یہاں کا محض آرام اس کی نعمت نہیں، بلکہ یہ تکالیف اس بھٹی کی آگ کی طرح ہے جو سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ یہ کھوٹے کھرے سونے کو الگ کر کے دکھا دیتی ہے۔ جو دولت حق تعالیٰ سے غافل کر دے وہ رب کا غضب ہے، اور جو تکلیف اس کی یاد دلائے وہ اس کی نعمت ہے۔